इत्तसमतु बिल्लाहिल फ़त्ताहिल काबिद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान निगरामी, मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं एहसान लॉ चैनल। दो खबरें हैं, एक इंटरनेशनल सिनारियो में जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है और दूसरा ताल्लुक खबर नेशनल जिसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। हुजूर वाला ईरान अमेरिका के दरमियान एक MOU पर डिजिटल साइन हो चुके थे, आपके इल्म में है, और फिर इसके लिए बाकायदा फिजिकली उसको साइन करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद पहले जनेवा जो कि शहर है स्विट्जरलैंड का, वहां रखा गया। फिर उसके बाद जो है बर्ग स्टॉक, ये दूसरा शहर है स्विट्जरलैंड का, वहां मुंतकिल किया गया और वहां पर स्विस रेजर्ट में इसका इंतजाम किया गया और डिले करके 19 से 22 तारीख कर दी गई और इसका नाम रखा गया लेक लीसन समिट। और इसमें दोनों अमेरिका और ईरान के वफूद वहां पहुंचे और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, एज ए दोनों पार्टियों के दरमियान सुलहजू की हैसियत से वहां पहुंचा। और पाकिस्तान चूंकि मीडिएटर था, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, दोनों के वफूद को उन्होंने वेलकम किया और जल्द ही हमारे जो मीडिएटर्स हैं उनके बॉडी लैंग्वेज बदल गई, चेहरे उतर गए और वो काफ़ी मायूसी का शिकार नजर आए। और हालात भी कुछ इस तरह ही थे कि दोनों वफूद इन्हें मुंह दिखाकर, और मैं ये नहीं कहता कि ठींगा दिखाकर, अच्छी तरह मिले इनसे, वो आपने देख ही लिया है, और वो दिखाकर वो चलते बने। और अब ये सुना है कि मामला फिर दोबारा से ये स्टॉप हो गए हैं या उसमें एक वक्फा आ गया है। बहरहाल हमारी कौम जो कि कर्जों तले दबी कौम है, इनके कुछ लीडर्स ने, या कह लीजिए कि पाकिस्तान के करता धरता उस शख्स ने कि जो तमाम तार इख्तियारात का बहरहाल मालिक है, जिसे चाहे मार दे, जिसे चाहे ऊपर ले आए, जिसे चाहे नीचे ले आए, तो उसने बहरहाल एक कोशिश की है। लेकिन ऐसे तमाम तर जो सुलह कराने वाला अगर कमजोर हो और तो फिर उसका अमूमी तौर पर यही अंजाम हुआ करता है, क्योंकि जो सुलह करने वाला है, करवाने वाला है, मीडिएटर है, उसकी हैसियत बहरहाल मजबूत, मुस्तहकम और इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कोई उससे मुंह मोड़ते हुए बहरहाल सोचे कि अगर मैं इससे मुंह मोड़ लूंगा तो मेरा अपना ही नुकसान होगा। और जब वो हमें किसी को हल्का समझते हैं तो फिर वो यही सलूक करते हैं जो कि इस लेक लीसन समिट में किया गया है हमारे क़यादत के साथ। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक खबर है और हम अब भी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे ये मामला बेहतर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जतों से नवाजे और पाकिस्तान की दुनिया भर में वक़ार बढ़े, कद बढ़े और इज्जत बढ़े। लेकिन बहरहाल इस तरह के मामलात में जब आप पढ़ते हैं और आप कमजोर हो तो फिर ये सारे मामलात बहरहाल होते हैं। अज़ीज़ान निगरामी, दूसरा मामला है TLP के हवाले से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सारे केसेस 2018 में, 19 में, और जब ये इनका अकाउंट्स का मामला हुआ और फिर फैजाबाद धरने पे सो मोटो हुआ और ये इल्जाम लगाया गया कि इनको फंड्स कहाँ से मिलते हैं या इनको टेररिस्ट फंडिंग होती है, तो वो सारा केसेस मैंने किए हैं। तो मैंने बड़ी बारीक बीनी से पढ़ा हुआ है और मैंने वो दोनों केसेस अल्हम्दुलिल्लाह विन भी किए थे। 4 साल, हर 4 साल के बाद इलेक्शन करवाया जाना जरूरी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए, इनके आइन में लिखा हुआ है। चूंकि ये पार्टी 2017 में रजिस्टर हुई थी तो पहला इलेक्शन इनका आया 21 में। तो 21 में इन्होंने इलेक्शन तो नहीं करवाए लेकिन इलेक्शन की रिपोर्ट जमा करवा दी, यानी ना इलेक्शन अनाउंस हुए, ना इलेक्टोरल कॉलेज बना, ना उसके लिए जो है ना वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडीज थी वो अवेल की गई, लेकिन एक खाना पूरी करके डॉक्यूमेंटेशन करके दे दी गई। और इसी बाज़ दोस्तों ने चैलेंज भी किया, बाज़ दोस्त तहरीक के अरकान ने, कि बाकायदा इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह TLP के नायब अमीर ने जाके वहां बयान हल्फी दे दिया कि जी इलेक्शन हुए हैं, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये साइन सारे मेरे हैं और मैंने इलेक्शन करवाए हैं। तो फिर जो दोस्त थे उन्होंने फिर इस मामला अल्लाह के हवाले कर दिया कि अगर ये दरोग दर गर्दने रावी अगर ये कसम उठा रहे हैं, बयान हल्फी दे रहे हैं, तो फिर ये जाने, उनका रब जाने, वो अपने मामला से पीछे हट गए। उन्होंने इसको फिर परसू नहीं किया, क्योंकि बहरहाल मुखलिसीन का काम यही होता है कि वो हक की आवाज बुलंद करें
اور جب یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ذاتیانات کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنی کسی معاملات میں ذاتیات کی طرف نہیں جاتے۔ یہی کام الحمدللہ بندہ ناچیز نے بندہ مسجد رحمت اللہ عالمین کے معاملے میں بھی کیا۔ جب کچھ لوگوں نے اسے ذاتی نوعیت، ذاتی جنگ بنانا چاہی تو پھر ہم نے اللہ کے حوالے کیا اور اسے خود کو علیحدہ کر لیا۔ تو اس میں ہمارے دوست ہیں سجاد اکبر عباسی ایڈوکیٹ راولپنڈی سے، وہ اس میں پیش ہوئے اور سب سے پہلا سوال ان سے کیا گیا کہ جناب آپ کو وکیل کس نے متعین کیا ہے؟ وہ یہ کہتے رہے جی ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہے، ہمیں سال بھر کا ٹائم دیا جائے، ہماری قیادت سامنے نہیں ہے۔ لیکن 5 رکنی بینچ جو ای سی پی کہہ رہا، اس نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ کہا جی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس حیثیت سے آئے؟ انہوں نے کہا جی مجھے فوکل پرسن صاحب نے اس کے لیے اپوائنٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی فوکل پرسن تو اس کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے آپ کو۔ یہ بات ٹھیک ہے، فوکل پرسن یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ کسی کو تحریک کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آگے ایتھرائز کر سکے، البتہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے ان دا سینس کہ وہ پالیسیز کو پبلک تک پہنچاتا ہے۔ پبلک اور تحریک کے درمیان میڈیٹر میڈیٹر تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک پل برج ہوتا ہے اور وہ لوگوں تک خبریں پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی کمزور پوزیشن میں یہ دوست ہمارے چلے گئے، حالانکہ تحریک ناظم اعلیٰ گرفتار نہیں ہے۔ اگر وہ اتھارٹی دے دیتے تو یہ اتھینٹک بات ہوتی اور ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا، پھر یہ شاید 1 سال کا ٹائم لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس باقاعدہ کوئی اتھینٹیکیشن، ایتھورائزیشن نہیں تھی، پاور اٹارنی نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بات کی اور ان کی بات کو سنا تو گیا لیکن انہیں وزن نہیں دیا گیا اور یہ تھریڈ کیا گیا کہ اب آپ کا جو پارٹی کا نشان ہے کرین، وہ شاید آپ کا نہ ہو سکے اور ممکن ہے کہ فیصلے میں وہ نشان واپس لے لیا جائے۔ اس کا سب سے زیادہ افسوس بہرحال مجھے ہوگا، مجھے اس لیے ہوگا کہ 2017 میں شخص تھا، اس کی ایویڈنس، اس کی گواہی انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب دیں گے اور جناب شیخ اظہر صاحب دیں گے کہ یہ نام، یہ نشان میں نے تجویز کیا تھا، کیونکہ یہ 2 نشان لے کر آئے تھے۔ ایک کھجور کا درخت تھا جس کی نسبت مدینہ المنورہ سے ہے، دوسرا ٹوتھ برش تھا کہ جس کا مطلب دانت صاف کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم گندگی کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ان کے جو اویلیبل نشان تھے اس میں کرین کا نشان موجود تھا۔ تو NA 130 کے الیکشن ہونے والے تھے، تو میں نے جب نشان دیکھے تو میں نے فوراً یہ کہا کہ کرین کا نشان آپ منتخب کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو بڑا نشان ہے، پرومیننٹ ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ دوسرا کرین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی گندگی کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اور معاشرے کو صاف کر دیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میری تجویز تھی، میری سجیشن تھی، اس پر یہ کرین کا نشان انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور یہ کرین کا نشان انہیں مل گیا اور آج تک کرین کے نشان سے ہی TLP الیکشن لڑتی رہی ہے۔ اور بعض اوقات پابندیوں کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کے فلٹرز کی وجہ سے ہمارے دوست کرین پارٹی کہہ کر اسے مخاطب کرتے ہیں اور کرین پارٹی کہہ کر اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اگر یہ الیکشن نہ کیا گیا جو کہ 28 فروری 2025 28/12/2025 تک ڈیو تھے اور ظاہر 13 اکتوبر کو کریک ڈاؤن ہو گیا تو 28/12/2025 کو الیکشن نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں آپ خبر شاید یہ سنیں گے کہ کرین کا نشان واپس لے لیا گیا اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے کہ یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ آج بھی TLP الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ ہے اس میں 99 نمبر پر موجود ہے، لیکن یہ بڑی عجیب اتفاق ہے۔ ابھی میرے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تمام پارٹیز کے سربراہان کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن 99 کے سامنے تحریک لبیک پاکستان لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ جو امیر کی جگہ ہے وہ خالی ہے، امیر کی جگہ پہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ پھر آگے 190 گرینڈ بیٹری سٹاپ ایڈریس لکھا ہوا ہے اور آگے نمبر لکھے ہوئے ہیں، ایک موبائل نمبر اور ایک PTCL نمبر لکھا ہوا ہے، لیکن امیر کی جگہ خالی ہے۔ یہ بذات خود انڈیکیشن دے رہی ہے کہ بہرحال کچھ معاملات ایسے ہیں جو اندر خانہ خطرناک صورتحال اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس وقت سب سے بہترین ذریعہ بہترین قانونی جنگ ہوتا ہے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ قانونی جنگ کو بھی بڑے لیزی اور ان پروفیشنل وے میں اور لڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مزید جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے مزید مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ قانونی جنگ کو ویجیلنٹلی اور پروفیشنل وے میں اور جم کر اور ڈٹ کر لڑنا چاہیے۔ اگر آپ جلسے جلوس اور پاور یا عوامی طاقت کا اظہار نہیں کر سکتے تو قانونی کارروائی کرنے سے آپ کو
کوئی نہیں روکتا، وہ کی جانی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا چاہیے. اور دیکھ لیں بیک پاکستان کے ریوائول کے لیے بھی آپ کو جب 90 ڈیز کے بعد اپیل کرنے کا رائٹ تھا اور جو آپ کو وہ بھی آپ کا 17 فروری کو مکمل ہو چکا تھا، اس کے باوجود ابھی تک آپ نے کوئی اپیل دائر نہیں کی، ریٹ دائر نہیں کی اور ریٹ میں جا کر کے ڈائریکشن نہیں لی، تو یہ بھی بڑا افسوسناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی زیادہ پارٹی کو ریوائیو کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. اگرچہ یہ بات آپ کو برا لگے گی لیکن سچ بہرحال کڑوا ہوتا ہے. ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.